جناب کیا شاندار جواب دیا کہ کسی ایک کی تقلید کیوں واجب ہے. آئی ہوپ، مجھے امید ہے کہ بہت سارے مسکنسیپشن، غلط فہمیاں دور ہوئی ہوں گی، اور اللہ کرے کہ اب یہ معاملے کو ہم اور اچھے انداز سے سمجھ جائیں. حاضرین نے امید ہے کہ غور سے دیکھا ہوگا قبلہ مفتی قاسم صاحب نے شروع میں ایک قرآن پاک کی آیت تلاوت کی تھی. کون سنائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Mohammad Ashar and I am currently working in Madani Atiyat Box as an assistant accountant. ماشاء اللہ. And the answer is اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جناب جواب آپ کا بالکل درست ہے. تحفہ کیا دیں گے انہیں؟ ان کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 7 رسالے. 7 رسالوں کا ایک پورا پیکٹ جس میں دل جیتنے کا نسخہ اور بھی بہت سارے رسالے ہیں. یہ پورا پیکٹ ان کو تحفے میں دیا جائے. یہ پورا پیکٹ خریدا بھی جا سکتا ہے؟ جی بالکل خریدا جا سکتا ہے. یہ بالکل پیکج خریدا جا سکتا ہے. اچھا چلیں، 7 رسالوں کا پیکٹ آپ بھی خرید کر تحفے میں بانٹ سکتے ہیں. اس کی قیمت آپ مکتبۃ المدینہ سے مزید ڈیٹیل لے سکتے ہیں. بتائیے تقلید کن 4 اماموں کی جاتی ہے؟ ان 4 امام کا نام بتائیے. چلیں جناب. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحیم یار خان سے آیا ہوں. علی حیدر نام ہے. ماشاء اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام بن حنبل. امام حنبل، احمد بن حنبل. اچھا لیکن یہ امام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، امام نہیں، امام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے جناب جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں. امام اعظم کو ماننے والے حنفی کہلاتے ہیں، امام مالک کو ماننے والے مالکی، امام شافعی کو ماننے والے شافعی، ان کو فالو کرنے والے، اور امام حنبل احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے حنبلی کہلاتے ہیں. جناب تحفہ پیش کریں گے. غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے تحفے میں دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اس تحفے کے بارے میں آپ کچھ اکثر کہتے ہیں یہ قبر میں لے جانے والا تحفہ ہے، اس کے بارے میں کچھ فرمائیں. یہ تو وہ تبرکات ہیں جو واقعی زندگی میں بھی ساتھ رکھیں اور بندہ قبر میں بھی ساتھ لے جائے. کیا معلوم اس کی برکت سے ہماری بخشش ہو جائے، ہم پر رحمت نازل ہو. صحابہ کرام کا انداز رہا کہ وہ اپنے ساتھ تبرکات لے جاتے تھے. جی ماشاء اللہ. ذہنی آزمائش کے بعد ہفتے میں ایک بار سلسلہ ہوتا ہے حاضر جواب. آج الحمدللہ یوسف بھائی بھی آئے ہیں، اور یوسف بھائی اکیلے نہیں ہیں، اپنے شہزادے کے ساتھ آئے. چھوٹا حاضر جواب بھی لے کر آئے. حاضر جواب بھی لے کے آئے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کیا ان سے کچھ پوچھیں گے؟ ان کی ذہانت بھی تو دیکھیں، حاضر جوابی کیسی ہے ان کی. نہیں، میں ان سے ویسے بہت چیزیں پوچھ چکا ہوں اکیلے میں. بڑی زبردست حاضر جوابی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے بیٹا آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے؟ کوئی نعت شریف، کوئی شعر، کوئی چیز آپ ہی سنا دو یار. آپ نہیں، اس بار میں آپ سے سوال پوچھوں. دیکھا میں نے کہا نا چھوٹا حاضر جواب ہی ہے. جی فرمائیے. اس بار جو آپ ذہنی آزمائش کا فائنل کریں گے وہ کہاں کریں گے، اور دوسرا کیوں کریں گے یہ بھی مت پوچھ لینا. اچھا اچھا کہاں کریں گے، اور اس بار آپ نے کوئی باؤل والا وہ سیگمنٹ رکھا ہے کیا؟ اچھا لگتا ہے آپ اس لیے آئے تھے کہ کوئی پیالہ ویالہ اٹھا کے گھوم لے. چلے وہ ہمارے پاس ہے جس میں آپ جو ہے وہ قرآن دازی میں ہمارے باؤل کو یوز کر لیں گے، پیالے کو. بہرحال ذہنی آزمائش کا فائنل سچی بات ہے کہ انڈر کنسیڈریشن ہے، لیکن ایک اچھی نیوز یہ ہے کہ ہم پلان کر رہے ہیں، دعا کریں کہ ہمیں پرمیشن بھی مل جائے کہ اسلام آباد کنونشن سینٹر میں جو ہے وہ بڑا ہیوج ایک کنونشن سینٹر ہے اور انٹرنیشنلی ریکگنائز وہ پلیس ہے. تو وہاں ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور بھی شہر والے بڑے تمنائی ہیں. تو انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آپ اعلان سن لیں گے کہ کہاں ذہنی آزمائش کا فائنل بھی ہوگا. لیکن ہم نے جیسے کہہ دیا کراچی والے دل غمزدہ نہ ہوں. کراچی میں 2 آؤٹ ڈور بڑے پروگرام ہم کریں گے ذہنی آزمائش کے. اس کے بعد انشاءاللہ یہ سفر آگے کا شروع ہوگا انشاءاللہ. انہوں نے جو باؤل والا سوال کیا ہے نا، یہ شاید آپ کو کچھ یاد دلانا چاہ رہے تھے. اچھا کچھ کیا یاد دلانا تھا؟ اچھا وہ ایک بار آپ نے ان سے ذہنی آزمائش میں پرچی نکلوائی تھی. اچھا تو انہوں نے اوپر سے اٹھا لی. اچھا تو کچھ گھما کے نکالے تو انہوں نے اسی پرچی کو اس باؤل میں گھما کے پھر اچھا کیا بات ہے، تبرک بنایا تھا اس کا. کیا بات ہے. چلیں جناب ناظرین اب